السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ایمان کی مضبوطی اور توکل کا سب سے بڑا نمونہ ہے میدان کربلا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سامنے شہادت نظر آ رہی تھی، بڑی فوج تھی، سخت حالات تھے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا، ان کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط رہا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس طرح ان کی تربیت اور توکل بھی بے مثال تھا۔ انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے مگر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہے۔ سردار جنت خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی قناعت اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر خود چکی پیستی تھی۔ آج کے دور میں لوگ تھوڑی سی تکلیف پر رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت اتنی غربت تھی کہ کپڑوں پر پابند لگے ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، کیونکہ قیامت کی ساری عزت اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ سبق ہمیں ملتا ہے، اللہ پر بھروسہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب بندہ دنیا کی تکلیف کو عارضی ٹیمپریری سمجھے اور آخرت کی عزت پر نظر رکھے۔ یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، دنیا کی تکلیف ٹیمپریری ہے، اصل کامیابی تو آخرت ہے۔ پھر فرمایا گیا وَاعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی زندگی میں اچھے اعمال کرو۔ دیکھو، نیکی صرف بڑی چیز کا نام نہیں ہوتا۔ کسی سے مسکرا کر ملنا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، سلام کرنا، یہ سب ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو کبھی چھوٹا مت سمجھو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں بہت نیک ہو، بہت اچھے ہو، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم واقعی میں بہت اچھے ہیں۔ لیکن کبھی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھئے گا، کیا میرا دل اللہ سے جڑا ہے؟ کیا عبادت میں میرا دل لگتا ہے؟ کیا مجھے اللہ کا خوف ہے یا صرف لوگوں کی باتیں ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے، نفل نماز بھی پڑھتے تھے اور غریبوں کا خیال بھی کرتے تھے، اور صرف پیسہ نہیں، عزت کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا طریقہ، وہ بھی لوگوں کا دل جیتتے تھے، انہیں سکون بھی دیتے تھے۔ یاد رکھیے، کسی کا دل خوش کر دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف باتیں، تنقید، کمپلینٹس، روڈ پہ گڈھا دیکھا، گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ کیا حال ہے؟ ارے بھائی اترو، 5 منٹ لگاؤ، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ معاف ہو جائے گا، وہ پوچھے گا یا اللہ میں نے کیا کیا تھا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے رات کے اندھیرے میں راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دی تھی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوبصورت قول ہے، جب تم پر مشکل آتی ہے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں ان باتوں سے میسج کیا ملتا ہے؟ اپنا توکل مضبوط رکھیے، چھوٹی نیکیوں کو اگنور مت کریے، اپنے آپ کا حساب لیجئے، لوگوں کا دل جیتیے، مشکل آئے تو اللہ کے قریب ہو جائیے۔ کبھی سوچئے کہ اللہ ہم پر رحم نہ کرتے اور ہمارے درمیان اپنا پیغمبر نہ بھیجتے تو ہم کہاں جاتے، کیا کرتے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی احادیث، ان کی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں، سوشل میڈیا پر روز ان کی باتیں سامنے آتی ہیں، پھر بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں۔
تو اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہم اور کیا کرتے؟ کیا پھر یہ کہنا ٹھیک ہوتا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر بے مقصد بھیجے ہیں، یا قرآن نازل کہتے ہیں یوں ہی کر دیا گیا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مسئلہ یہاں ہے کہ ہمارے دل قرآن شریف سے ایموشنلی اٹیچ نہیں ہو رہا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا نہیں ہو رہی ہے، فیلنگ بھی نہیں آ رہی ہے۔ سوچو، انہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں، پھر بھی ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی، اور ہم ان کی زندگی سن کر بور ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، کون بور ہوتا ہوگا؟ کہ کہہ دیتے ہیں کہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ ہم کس لیول پر آ گئے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھو، جنہیں جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ بھی رو کر ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اور ہم گناہ کر کے بھی ریلیکس ہیں، جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کی راتوں کی نیند اس لیے اڑ جاتی تھی کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور ہماری نیند اس لیے پوری ہوتی ہے کہ ہم بے فکر ہو چکے ہیں۔ آج ہم کس چیز سے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کسی کے حسن سے، کسی کی دولت سے، کسی کا اسٹیٹس اور کسی کا ایٹیٹیوڈ۔ ہم نے بیوٹی از ایوری تھنگ اور منی از ایوری تھنگ کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، اللہ کا خیال ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دیوانے بنے ہوئے ہیں۔ دین کے لیے کیا کیا؟ یہ سوال ہم پوری زندگی نہیں سوچتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا ہم واقعی اچھے اخلاق والے ہیں، یا صرف دوسروں کی غلطیاں دیکھنے والے بن گئے ہیں؟ آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کرتے ہیں، جو ہم سے برا کرے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں گے، جو ہم سے توڑے گا ہم اسے جوڑیں گے، اور جو ہم پر ظلم کرے گا ہم اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ یہی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہی ہے اصل کامیابی کا راستہ۔ تو آئیے اپنے دل کو نرم کریں، اپنی زندگی کو سنتوں سے سجائیں، اور اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ ہے اصلی مسلمان، انشاءاللہ۔ اور آخر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں، تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو اپنے نبی پاک کی سنتوں پر ضرور ڈالوں گی، کہ سنتیں ویسے تو کچھ ہمیں زیادہ نہیں، 10-20 سنتیں ہی معلوم ہوں گی۔ جاتے رہتے میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔